الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حیض کا خون دیکھیں، عورتوں کا جو حیض کا خون ہے اس کے مسئلے میں دیکھیں، کچھ عورتوں کو حیض کا جو مسئلہ ہے وہ 6 دن آتا ہے، 6 دن اس کو حیض آتا ہے۔ بعض عورتوں کو حیض کا جو دن ہے وہ 7 دن بھی ہو سکتے ہیں، 10 دن بھی ہو سکتے ہیں، اور 11 دن بھی ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ جب تک عورت حیض میں رہے گی احکام بھی وہی رہیں گے جو احکام ہیں، چاہے وہ 6 دن ہو، 5 دن ہو، 7 دن ہو، 10 دن ہو، 12 دن ہو، جتنے دن بھی عورت حیض میں ہے وہ اس پہ وہی احکام لگیں گے، حیض والے۔ یہ نہیں کہ 7 دن حیض والے احکام ہیں اس کے بعد وہ دوسرے احکام شروع ہوں گے، نہیں، جب تک وہ حیضہ ہے۔ اب کیا کام نہیں کرنے ہوتے ہیں حیض کی حالت میں، وہ آپ مسائل کو سمجھیں، کون کون سے وہ کام ہیں جو حیض عورت کے اوپر ہیں، چاہے وہ حیض کتنے ہی دن کیوں نہ ہو، 7، 8، 10، 11 جتنے بھی ہو دن ہو۔ پہلے نمبر پہ حیضہ عورت اور استحاضہ میں ہم فرق رکھیں گے۔ استحاضہ کا مسئلہ آگے آئے گا۔ حیضہ کا مسئلہ یہ کہ حیض میں پابندیاں کیا کیا عورت کو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، مؤثر ہم دیکھیں گے کہ نماز نہیں پڑھنا ہوتا عورت نے، چاہے کوئی بھی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، فرض نفل کوئی بھی نماز ہے، عورت نے حیض کی حالت میں وہ نہیں پڑھنی ہوتی، اور اس کی نہ کوئی قضا ہے، اور روزے کی قضا ہے۔ دوسرے نمبر پہ روزہ ہے، چاہے کوئی بھی روزہ ہو، فرضی نفلی، وہ عورت نے حیض کی حالت میں نہیں رکھنا ہوتا، بعد میں وہ برابر اس کی قضا دے گی، نماز کی قضا نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو حیض کی حالت میں عورت نے جو کام نہیں کرنا، جو حرام ہے، وہ سمجھ لیں کہ جنابت ہے، میاں بیوی آپس میں حیض کی حالت میں مل نہیں سکتے۔ پہلا اس نے نماز نہیں پڑھنی کام، دوسرا کام اس نے روزہ نہیں رکھنا، روزے کی بعد میں قضا دے گی، تیسرا نام اپنے شوہر سے وہ دور رہے گی، تیسرا کام۔ چوتھا کام ہے یہ ہے کہ وہ طواف نہیں کر سکتی خانہ کعبہ کا۔ حیضہ عورت اگر حج پہ گئی ہے تو طواف سے رکی رہے گی، کیونکہ وہ حیض کی حالت میں مسجد میں داخل بھی نہیں ہوگی، اور طواف نہیں کرے گی عمرے کا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یا نفلی طواف بھی نہیں کرے گی۔ اسی طرح پانچواں کام ہے جو حیضہ عورت حیض کے دنوں میں نہیں کر سکتی، وہ طلاق نہیں لے سکتی شوہر سے۔ اگر شوہر اس کو طلاق دے گا حیض کی حالت میں، وہ طلاق بھی نہیں مانی جائے گی۔ یہ پانچواں کام ہے۔ عورتوں کو یہ مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ شوہر طلاق دے رہا ہے تو ان کو پتہ ہو کہ ہم حیض کی حالت میں ہیں یا نفاس کی حالت میں ہیں، ہمارا شوہر ہمیں طلاق دے رہا ہے، یہ کوئی طلاق نہیں ہے۔ تو اس لیے عورتوں اس مسئلے کو جانیں کہ اگر شوہر، آگے یہ بھی شاید مسائل آئیں کہ اگر شوہر طلاق کی حیض کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دے گا تو وہ طلاق مانی نہیں جائے گی، چاہے 10 طلاقیں دے، چاہے 3 دے دے گی ٹائم پہ۔ 3 بار لوگ تو 3 بھی مان لیتے ہیں حیض کی حالت میں، 3 ماننا تو دور کی بات، 1 بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ پانچواں مسئلہ، نماز نہیں اس نے پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، اور اس نے جو ہے نا وہ جنابت نہیں کرے گی، میاں بیوی نہیں ملیں گے، اور طواف اور طلاق یہ نہیں ہو سکتی حیض کی حالت میں۔ اسی طرح یہ جو اور پابندیاں ہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت نماز کی 1 رکعت اس کو پڑھ رہی ہے، ٹائم ملا ہے، تو اس کی قضا کرے کہ نہیں کرے گی؟ حیض کے بعد کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اس لیے اس مسئلے کو سمجھا جائے کہ اگر کوئی عورت نماز کی 1 رکعت اس کو ملی، ٹائم ملا، تو اس کی قضا وہ کرے۔ جیسے ہوتا ہے نا حیض کی حالت میں عورت کچھ ابھی نماز پڑھ رہی ہے تو اس نے 1 رکعت پڑھ لی ہے اور 1 رکعت اس کی رہ گئی ہے، تو اس کا یہ شروع ہو چکا ہے، تو پھر وہ اس کی قضا دے، یعنی کہ جتنی اس کی نماز رہ گئی ہے، یعنی کہ ابھی کسی عورت کو ٹائم ہی نہیں ایک چیز کا ملا تو اس کی تو قضا نہیں ہے، لیکن عورت کو ایک ٹائم ملا، اس نے سستی کی، نہیں پڑھی، حائضہ ہو گئی، تو پھر اس کی قضا وہ برل کرے، اس کی کر سکتی ہے۔ تو اس لیے باقی عورتوں کا حیض کی حالت میں اذکار کرنا چاہیے، صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ کر سکتی ہیں، تلاوت بھی کر سکتی ہے،
اذکار بھی پڑھ سکتی. بعض لوگ عورتیں سمجھتی ہیں شاید ابھی اذکار نہیں کرنے, تو اس کا بات ہم مزید آگے تفصیل سے دیکھتے ہیں.